الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں واٹر فال ماڈل۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی ٹپس دے دیتی ہوں۔ یہ جو اب ماڈلز ہم کرنے والے ہیں ان کو کرنے کی ٹپ دیکھیں۔ آپ لوگ ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو واٹر فال ماڈل ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ماڈلز ہیں ان کا ایک کانسیپٹ ضرور ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، کن پروجیکٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ایڈوانٹیجز ہو گئے، ڈس ایڈوانٹیجز ہو گئے، ان کی ایک ورکنگ کا اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے۔ بے شک وہ چیز امپورٹنٹ ہے، وہ تو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ماڈلز ہیں ان میں سے یا تو سنیریو بیسڈ آتے ہیں ایم سی کیوز، کہ اگر کسی نے یہ پروجیکٹ بنانا ہوا تو اس پہ کون سا ماڈل لگے گا، یا یہ کس لحاظ سے فیزیبل ہے، مطلب ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز آ گئے، یہ اس طرح کے اس میں سے کویشچن آتے ہیں کہ ڈائریکٹ کویشچنز اس میں سے نہیں آتے۔ ٹھیک، اس میں ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، ورکنگ اور اس کے کمپیریزن یا سنیریو بیسڈ آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کو طریقہ بتاتی ہوں سالو کرنے کا، پریپیئر کرنے کا اس کو۔ دیکھیں، آپ کو ویسے تو یہ سارے ماڈلز میں ایک لیکچر میں کور کرنے والی تھی، لیکن اب میں کیا کرنے والی ہوں کہ میں ہر ماڈل کا ایک لیکچر بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 5 سے 6 منٹ بہت ہوئے تو اتنا ہی لگے گا، یا مے بی 3 منٹ کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے لیکچرز لینے، آپ نے لینے اس کے نوٹس بنانے، اور آپ نے فوراً چلے جانا ہے ایم سی کیوز کی طرف، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، ڈفرینٹ ہے، جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں کرنے، اپنی مرضی ہے وہ جدھر سے بھی آپ پریپیئر کرنا چاہیں، لیکن فوراً ایم سی کیوز کی طرف سوئچ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ سمپل سرچ کریں گوگل پہ کہ جی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ایم سی کیوز، تو وہ آپ کے پاس بہت سارے نکلے۔ واٹر فال ماڈل کا ایم سی کیوز تو وہ بھی نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً جا کے ایم سی کیو سالو کر لینے، تاکہ آپ لوگوں کا یہ ہو جائے کلیئر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ ماڈل کرنا ہے۔ اب اس کو کرنے کا اب وہی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر کام ہوتا کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے ریکوائرمنٹ انالیسس ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے کیا یوزر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں سسٹم کا ڈیزائن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو تیسری نمبر پہ چیز آ جاتی ہے دیٹ از امپلیمنٹیشن، ٹھیک ہے۔ لکھ لیں اپنے پاس، یہ جو میں بناتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اگلی چیز آ جاتی ہے ٹیسٹنگ، اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ڈپلائمنٹ، اس کے بعد آ جاتے ہیں مینٹیننس، ٹھیک ہے۔ اب آپ جدھر بھی ویسے دیکھیں گے واٹر فال ماڈل آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا، مطلب کہ ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، جس طرح اسٹیئرز بنی ہوتی ہیں، جس طرح واٹر فال ہوتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن بے شک وہ ماڈل بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانسیپٹ اس کا اس طرح، تب اس کو واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے۔ اب کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک سٹیج کمپلیٹ ہو جائے دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ سٹیج، ٹھیک ہے۔ اس سٹیج کے انکمپلیٹ ہوتے یا اس سٹیج کے ابھی رہتے ہوئے، یا اس کو پراپر جب تک کمپلیٹ کر کے اس میں کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل آتا ہے، تب تک ہم یہ سٹارٹ نہیں کرتے۔ مطلب ریکوائرمنٹ انالیسس کر کے ہم پورا ڈاکومنٹ بنائیں گے، تب ہم سسٹم ڈیزائن چوز کریں۔ سسٹم ڈیزائن پورا ڈاکومنٹ بنا کے اس کی جو بھی چیز کرنی ہے وہ کر کے پھر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں واٹر فال ماڈل کے اندر۔ اب واٹر فال ماڈل کے اندر ہوتا ہے کیا، آپ دھیان سے سنیے گا۔ جو پچھلا فیز ہوتا ہے وہ نیکسٹ فیز کے لیے ان پٹ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کا ان پٹ ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ اس کا ان پٹ ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ اس کا ان پٹ ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ اس کا ان پٹ، اور اس کا آؤٹ پٹ اس کا ان پٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے چلتا ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، چھوٹے ماڈلز کے لیے بہت اچھا چلتا ہے، بڑے ماڈلز کے لیے تھوڑا سا جا کے مسئلہ کریٹ کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر اتنا اگر لمبا اس نے یوں کیا، اب اس لحاظ سے لیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح 5 دن کا ہم نے وقت دیا ہے، یا 5 دن کا وقت نہیں دیا، ہم نے ایک کمپنی سے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک گیم بنوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، گیم کی ریکوائرمنٹ ساری لینے کے بعد گم ہو جائیں گے، پھر وہ تب ہم سے کانٹیکٹ کریں گے جب یہ ہمارے پاس ڈپلوائے ہو جائے گا، مطلب ہمیں جب دیں گے تب کانٹیکٹ کریں گے۔ لیکن اگلے ماڈلس کے اندر کیا کرتے ہیں، مطلب میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں ڈفرینس آپ کو کہیں، کہ ہر سٹیج پہ وہ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، یوزر کے ساتھ، کہ ہم نے اتنا بنا لیا، یہ دیکھ لیں، ریویو کرواتے رہتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، بس یہ سمجھے لیا اور بس بند ہو گئے اندر، سارا کچھ بنا کے اینڈ پہ وہ بتا دیتے ہیں اس کو کہ بھائی آپ نے جو ریکوائرمنٹ دی تھی اس کے اندر
یہ والی چیز آ گئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, سمپل ہے, ایزی ہے, بے شک آسان سمجھ آ جاتا ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, مطلب ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ یہ ہیں. اب آپ یہاں پہ بات سمجھیے گا کہ یوزر نے ہمیں ایک دفعہ ریکوائرمنٹ انالیسس دے دیا, ہم نے سسٹم ڈیزائن بنا لیا, یہاں پہ جب ہم یوزر سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, کیا پتہ ہم کو ایسی چیز بنا رہے ہوں جو یوزر کی ویسی نہیں ہے, یوزر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں جیسے یوزر ہم سے چاہ رہا تھا. ایسا ممکن ہے, لیکن ہم اسے پوچھتے نہیں ہیں تو ہم لوگ اسی کو آگے چلا دیتے ہیں. تو جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں ڈپلائمنٹ اسٹیج پہ, جب ہم یوزر کو ڈپلوائے دے دیتے ہیں, ڈپلوائے کر دیتے ہیں, اپنا پروجیکٹ دے دیتے ہیں, تو اس ٹائم پہ یوزر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کے اندر تو فلاں فلاں مسئلہ ہے, کلر کمبینیشن گیم ہے تو کلر کمبینیشن غلط کر دی, اسٹیجز آگے پیچھے کر دیے, یا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا اس طرح کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا. اس ٹائم پہ پھر وہ رسک فیکٹر ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ پھر دوبارہ سے ہمیں یوزر سے ریکوائرمنٹ گیدر کر کے سسٹم ڈیزائننگ کر کے اگین واپس آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے کہ پرانا بھی ہے لیکن یوز ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے لیے یوز بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ یہ سمپل ہے, ایزی ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑے بہت مسئلے بھی ہیں. اس کے اندر مسئلے تھے تبھی ہم لوگوں نے موو کیا نیکسٹ ماڈل کی طرف, دیٹ از آئٹریٹو ماڈل. اس کے MCQs کریں, پھر اگلا آپ نے لیکچر کھولنا ہے. اللہ حافظ.